ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی کریم الامین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اسی حوالے سے ہم لاہور پاکستان سے ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سوالات فرماتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عرض کرتے ہیں۔ آج بھی حسب معمول حاضر ہوں، آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی سوال فرمانا چاہیں، بلا ہچکچاہٹ و تردد فرما سکتے ہیں۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب کے لیے حاضر ہیں۔ جی آگے سوال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد شہزاد کی طرف سے ہے۔ حضور کیا خرگوش حلال ہے؟ اسے کھانا کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے اور حدیث صحیح میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ آپ کھانا چاہیں تو کھائیں۔ میں نے بھی الحمدللہ یہ حدیث پاک پڑھ کر جو ابن ماجہ میں ہے، خرگوش کا گوشت بطور خاص کھایا تھا۔ اس کا ذائقہ برائلر مرغی جیسا ہوتا ہے تقریباً۔ یہ لیجیے بیٹا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد نواز احمد کا ہے۔ حضور میرا بیٹا 2 جمادی الثانی اور انگریزی مہینہ کی 15 تاریخ کو پیدا ہوا، اس کا نام بتا دیں۔ ہم نے نوفل نام رکھا ہے، کہ صحیح ہے؟ یہ بھی بتا دیں۔ بیٹا اس کا آپ بنا لیں گے چاچا؟ آپ بیٹھے آپ بنا لیں گے؟ آپ بنا لیں۔ 15 تاریخ وہ 15 تاریخ ہے اس کی انگریزی مہینے کی، اور 2 تاریخ ہے اسلامی مہینے کی۔ ذرا بنا کے مجھے بتا دیں۔ اچھا جی، ابھی بتاتے ہیں آپ کو جواب، ابھی عرض کرتے ہیں۔ میں اگر اسے چھوڑ کر داچا بنانے لگ گیا تو مسئلہ ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال صوفی احمد رضا کا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، صوفی صاحب کو بھی آج سوال کرنا یاد آیا۔ چلیے، ایک دن حلقہ ذکر میں نے دیکھا تھا صوفی صاحب کو، پھر اگلے حلقہ ذکر میں نظر نہیں آئے۔ چلو، حضور نظر بد کے لیے نظر بد سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ حلقہ ذکر میں باقاعدہ آیا کریں، اور جس کو بتانا ہو آپ نے اسے کہیں کہ وہ یہ پڑھ لیا کرے، اللہم بارک علیہ وبارک فی، انشاءاللہ نظر بد نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عبداللہ کا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی میرا بھائی ہے اور میرا وصی ہے۔ میرے 12 جانشین ہیں، جن میں سے آخری امام مہدی آخر الزماں ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے اور اہل سنت کی کتاب کا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب کے بھائی ہیں، اور باعتبار خاص وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصی بھی ہیں، اور میرے 12 جانشین ہیں جن کے آخری امام مہدی ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کے اس زاویے سے جانشین
یہ ہیں اور ان میں آخری امام مہدی ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ کرنا چاہیے، نہ کرنا چاہیے۔ جی اس طرح کافی ہے، تفصیلات میں تو پھر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد بیٹے امداد ہے، یہ سوال محمد امداد کا ہے۔ حضور شیطانی وسواس، شیطانی وسواس سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تصور مصطفیٰ میں رہا کریں، انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ بھول جائے گا، بھاگ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بس تصور مصطفیٰ میں رہا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد عبداللہ کا ہے، حضور بہادری کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ 100 مرتبہ بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہادر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی بیٹا لائیے اور سوال ہے۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد نواز علی کا ہے، محمد انوار علی کا ہے۔ حضور نماز تہجد کی فضیلت بیان فرما دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز تہجد جو ہے یہ ساری امت کے لیے، یعنی امت مصطفی کے لیے یہ نفل ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد کا ادا کرنا یہ فرض تھا، لہٰذا یہ قیاس کیا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے، اور بڑا بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ نوافل نمازوں میں سے سب سے افضل نماز تہجد ہے، اور تہجد کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکھتے ہیں۔ اور جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے یا جو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس پر اپنے بہت سارے انعامات کرے گا، اللہ اسے مستجاب الدعوات کر دے گا، اور جو وہ اللہ سے مانگا کرے گا اللہ عطا فرمایا کرے گا۔ بس تہجد ہو سکے تو شروع کر ہی دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو عشاء کی نماز کے بعد سونے کے بعد آدھا گھنٹہ بعد بھی اٹھ جائیں تو تہجد کا وقت شروع ہے، لیکن تہجد کا افضل وقت رات کا تیسرا پہر ہے، تو پچھلے پہر میں اٹھیں اور پھر تہجد کی رکعتیں ادا کریں، مزہ ہی بڑا آتا ہے۔ جی ہاں، مزہ ہی بڑا آتا ہے۔ جی بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد ارسلان کا ہے، حضور کیکڑا لوگ کھاتے ہیں، کیا یہ حلال ہے؟ جواب یہ ہے کہ میں نے فیض النبی شرح جامع ترمذی کی 2 جلد میں اس پر باقاعدہ تحقیق کر دی ہوئی ہے، اور رہا پانی کے جانوروں کے بارے میں فتویٰ، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک پانی کے تمام جانور حلال ہیں، اور اگر کوئی کیکڑا بھی کھاتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب پر کیکڑا کھائے، امام شافعی کے مذہب پر کیکڑا کھائے، اور بلکہ اگر جی چاہے کبھی کسی کا بے شک مینڈک بھی کھائے، کچھوا بھی کھائے، میں کون ہوتا روکنے والا؟ لیکن تحقیق یہ ہے کہ پرونس، جھینگا، یہ کتب کے اندر اس پر مچھلی کا اطلاق ہوا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ پانی میں ہوتا ہے، اور اس میں بہت کم کانٹا اور ہڈی وغیرہ ہوتی ہے، گوشت ہی گوشت ہوتا ہے، اور یہ اس پر مچھلی کا اطلاق بھی کئی ماہرین نے کیا ہے، لیکن تحقیق فقیر کی یہ ہے کہ جھینگا، پرونس اصل میں مچھلی نہ ہے بلکہ مچھلی نما ہے، اور اسے نہ کھانا چاہیے، یہی افضل ہے۔ اور اگر لوگ اڑے اس پر یہ ایسے کہتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ماشاءاللہ بسم اللہ کیجئے، بے شک مینڈک بھی کھائیے اور کچھوا بھی کھائیے، اور بھی پانی کے بہت سارے جانور ہیں، سب کو کھائیے، تو کسی نہ کسی طرح سے ان کا جواز تو نکل آئے گا۔ لیکن ائمہ اہل بیت ان کے جو فتاوی جات ہیں وہ بہت زیادہ
محتاط فتاوی جات ہیں، اور ہمارے امام یعنی امام شاہ احمد رضا خان قادری نور اللہ مرکزہ نے بھی جب تحقیق فرمائی تو اس پر مچھلی کا اطلاق مجازن کیا، لیکن جب تحقیق کے آخر میں جا کے نتیجہ برآمد کیا تو وہاں پر اس کے نہ کھانے کو پسند فرمایا، لہذا فقیر بھی پرونس کو کھانے سے نہ کھانے کو افضل سمجھتا ہے۔ اور ویسے اگر وہ کہے نہیں جی ہم نے تو کھانا ہے، تو بیٹا میں کچھ بھی نہیں کہتا، مینڈک بھی کھائیے، کچھوا بھی کھائیے، پانی کے اور بہت سارے جانور ہیں، سب کو کھا لیجئے، کوئی نہ کوئی حکم کہیں سے تو نکل ہی آئے گا۔ بہرحال نفاست یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا ہے۔ جی وعلیکم السلام، یہ سوال میاں محمد ارسلان کا ہے۔ حضور میری صحت کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ بیٹے تجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور آپ پر اپنی برکات نازل فرمائے اور تجھے بہت ساری جو ہے وہ نعمتوں سے مالا مال کرے۔ جی بیٹے اور سوال آگے؟ جی ماشاء اللہ دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال سید علی حسن کا ہے۔ غالباً شہزادے کا سوال بڑی مدت کے بعد آیا ہے، اللہ سلامت رکھے ان کے والد صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، ان کو، سارے خاندان کو۔ حضور ایک انسان 3، 12، 2، 4 دن چلہ کا عمل کرے اور اس سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہو جائے تو کیا عمل پورا کرنا چاہیے؟ اس پر روشنی ڈال دیں۔ جواب یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہوا، آپ فوراً توبہ کیجئے اور اللہ کے ہاں دروازہ کھلا ہے، انشاءاللہ اللہ استقرار عطا فرمائے گا توبہ پر، اللہ آپ کو چلے میں بھی استقلال عطا فرمائے۔ گھبرائیے نہیں، بس توبہ کیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال اشفاق احمد کا ہے۔ حضور مولانا روم علیہ رحمت کی حکایت بیان فرما دیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لیجیے جناب، میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے یاد آ رہا تھا کہ آج نشست ہے، یہ شہزادے ابھی آئے نہیں تھے تو آ جائیں گے، تو مولانا روم کی حکایات دیکھ رہا تھا، تو ان میں حضرت نے ایک جگہ فرمایا کہ ایک مولانا صاحب تھے، تو وہ جو سر پر امامہ رکھتے تھے نا، بڑا زبردست تھا، اور امامہ سر پہ رکھ کر پھر جو وہ تکبر کا بنتے تھے، کیا کہوں آگے، آپ خود پر کر لیجیے، بڑے تکبر سے وہ ممبر پر جلوہ فرما ہوتے، اور امامہ تو چونکہ بڑا زبردست روبدار، تو اس کی وجہ سے وہ اس میں اور اضافہ بھی کرتے، اور جو وہ بیان فرماتے تو اس میں بھی کمال درجے کی ایکٹنگ کرتے، یعنی انداز بھی خوب تھا، وہ ڈیش ڈیش ڈیش، خالی جگہ پر کر دیجیے۔ تو وہ ایک دن وہی امامہ پہنے جا رہے تھے بازار میں، ایک اچکا کہیں دیر سے پیچھے لگا ہوا تھا کہ مولانا صاحب کا یہ جو امامہ ہے نا، یہ میں نے اڑا لینا ہے۔ بہرحال بازار میں سے مولانا صاحب جب گزرے، اس کے سامنے آئے اور جناب وہ اوپر اس نے جپٹا مارا اور امامہ لے اڑا، بڑا خوش کہ یہ امامہ میرے ہاتھ آ گیا، گویا کہ 2 جہاں کی متاع ہی مل گئی ہے۔ بہرحال پاسے جگہ جا کے تو اس نے جو امامہ تھا اس کو کھولا کہ میں ایک پیج کھولوں گا تو پتہ نہیں کیا کیا جوہرات اور کیا کیا کمالات ظاہر ہوں گے۔ بہرحال پیج کھولے تو اس میں سے چیتھڑے اڑنے لگے، کوئی چیتھڑا ادھر گر گیا، کوئی ٹاکی ادھر گر گئی، کوئی اس کا حصہ وہاں گر گیا، سارا کھول کھال کے تو بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ یار دھوکہ یہاں تو نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت بری بات ہے کہ تم نے جو ہے وہ اس کے اندر چیتھڑے رکھے ہوئے تھے، اور اس کی جو نمائش تھی وہ بڑے اعلیٰ طریقے سے بنائی ہوئی تھی، سر پہ رکھ کے لگتا تھا کہ واہ واہ، یہ امامہ اگر ہاتھ آ جائے تو بتائے 2 جہاں شاید ہاتھ آ جائے۔ تو کھولا تو چیتھڑے نکلے، کہنے لگا اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ پوچھے کہ بھئی چیتھڑے تو رکھے ہوئے تھے مولانا صاحب نے اپنے امامے میں، تو نے اتنی توقع کی کہ اس پر جھپٹا مارا اور چھین لیا، اور چھیننے کے بعد جب اس کو کھولا تو اس میں سے چیتھڑے نکل آئے، تو اس کو تو کہتا ہے کہ ظاہر باتاً ایک رکھنا چاہیے بندے کو، یہ اچھا نہیں ہوتا کہ بندہ اس طرح ظاہر دکھائے اور اس طرح اندر سے یہ چیتھڑے نکلے، تو بھی تو اپنا علاج کرا نا، کہ بتا
کہ تیرا ظاہر باطن ایک تھا جو تو نے مولانا صاحب کے امامے پہ جپٹا مارا؟ دوسروں کی طرف تکبر کا انتساب یہ آسان ہے، دوسروں پر تنقید کرنا یہ آسان ہے، دوسروں کے عیب ٹٹولنا یہ آسان ہے، ان کے عیب بیچ چوراہے کے پھوڑنا یہ آسان ہے، بیٹا اپنے عیوب پر نظر ڈالنا بڑا مشکل ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک طرف نہیں کہ دوسروں کو اپنا ظاہر باطن ایک رکھنا چاہیے، یہ نہیں صرف یہ نہیں کہ جس سارے دوسرے ظاہر و باطن ایک رکھیں، جو بھی قابو آ جائے کسی کے، ہر بندہ جس کو گفتگو کرنی ہو کہتا ہے ظاہر باطن ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اینو پوچھو بندے دے پتر نو کہ تیرا اپنا ایک ہو گیا؟ اپنا ظاہر باطن ایک نہیں ہے، اور دوسروں کو یہ تلقینیں ہو رہی ہیں کہ ظاہر باطن ایک ہونا چاہیے۔ کیا سیاستداں، کیا اور کیا یہ اس جیسے جو مولانا صاحب ہوتے ہیں، میں بھی بیچ میں ہی ہوں، ہمیں پہلے اپنا ظاہر و باطن ایک کرنا چاہیے، پھر باقی انشاءاللہ کر لیں گے۔ یہ بڑا دکھ دہ معاملہ ہے کہ دوسروں کو کہنا ظاہر باطن ایک کر لو، ظاہر باطن ایک کر لو، میں بھی آپ کو کہتا رہوں ظاہر باطن ایک کر لو، ایک کر لو۔ ایک موٹا سا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، ہم نے قوم کو ساری کو سیدھا کر دینا ہے، آپ کسی کو چھوڑنا ہی نہیں۔ بندہ پوچھے کہ آپ پہلے ڈنڈا پکڑنے سے پہلے اپنا آپ سیدھا کر لیا؟ اگر اپنا آپ سیدھا کر لیا تو ڈنڈا پکڑنا چلو کچھ جواد اس کا نکلتا ہے، لیکن یہ کیا جو ہے وہ جہالت ہے کہ ڈنڈا پکڑ کر ساروں کو سیدھا کر دینا۔ تجھے کون سیدھا کرے گا بندے کے پتر؟ پہلے اپنا آپ سیدھا کر، پھر لوگوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا، لوگ ہو بھی جائیں گے سیدھے۔ اور تبلیغ دین کے لیے ضروری ہے کہ جس بندے نے صلاح کو اختیار کرنا وہ ترنے والوں کی جانب نظر نہ کرے۔ یاد رہے کہ بٹے پڑا کرتے ہیں، بٹے کھانے کے لیے تیار ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ انعامات بھی عطا فرمائی دیتا ہے۔ وہ علماء اور مشائخ بے پناہ عزتوں کے حقدار ہیں، اللہ ان پر کروڑوں برکتیں نازل کرے، کروڑوں عزتیں ان کو عطا فرمائے، اور بے پناہ اپنی رحمتوں سے نوازے جو اس دور میں بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور تبلیغ کرنے میں وہ زبان اپنی استعمال کرتے ہیں اور وہ لب و لہجہ بناتے ہیں کہ جس میں یہ دکھائی نہ دے کہ آئی ایم دی لاسٹ، میں بڑی چیز ہاں پتر، جگہ دی تیرے چیتھڑے کھولتے نا کسی نے تو لگ پتہ جائے گا۔ لہذا بہتر ہے کہ لوگوں پر تنقید کرنے کی بجائے اگر کبھی جائزہ لینا تو اپنے نفس پر تنقید کیا کرو کہ تو کیا تو نے کیا اور کیا کرتا ہے۔ میں نہیں کسی کے بارے میں کچھ بھی کہتا، بہرحال میں تو اب اس پہ ہوں کہ جتنے لوگ ہیں نا اس زمانے میں وہ سارے ہی مجھ سے افضل ہیں، سارے ہی مجھ سے افضل ہیں، سارے ہی مجھ سے افضل ہیں۔ یہ کہ فلاں یہ کہتا ہے، استدلال دیکھیے، کتاب و سنت سے استدلال کرنے کے لیے شرط ہے کہ کتاب و سنت کے تمام رموز سے اسے آگاہی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک زاویے کو سامنے رکھ کے وہ تنقید کرنا شروع کر دے اور دوسرا زاویہ جب اس کے سامنے آئے تو پھر اپنی جو ہے وہ موت مانوی ہو جائے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہن میں تنقید تو بالا ہو گیا، میں تے کوئی تنقید نہیں کر سکتا۔ پتر انج نہیں، دب کے رہنا چاہیے تے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے تے اللہ تعالیٰ دے ہاں بندہ وڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات کو پڑھنے، سمجھنے، ان کو آگے بیان کرنے اور ان کے ماحصل کو یاد رکھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بیٹا ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد احمد کا ہے، حضور کیا عورت چلا کر سکتی ہے اور چلا کرتے ہوئے کسی مرد سے مل سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ عورت بھی چلا کر سکتی ہے مگر حصار کے ساتھ۔ اب یہ یاد رکھ لیں، عورت بھی چلا کر سکتی ہے مگر حصار کے ساتھ۔ بدون حصار عورت کا چلا کرنا کچھ نافع نہ ہوگا، اور حصار سے مراد وہ سب کچھ ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی مجھے پیچھے تو نہیں ہے نا؟ اچھا ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد فرقان کا ہے، حضور علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے بارے میں بیان فرمائیں۔ میں کیا بیان کروں؟ مولانا خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسا دمنگ مرد حق کا آغا تھا کہ جس جیسا مرد میں نے اب بہت دور تک نہیں دیکھا۔ عمر میں ان سے بڑا ہوں، اور
لیکن میں اس طرح کام نہیں کر سکا جس طرح مولانا کر گئے. اور مولانا کی استقامت، مولانا کا استقلال، مولانا کا استقرار اور کلمہ حق ادا کرنے میں جو اللہ نے اس مرد کو حوصلہ ہمت عطا کی تھی، اس کو سلام سلام. میں مرتے دم تک میں نے بہت مردوں کو دیکھا، بڑے بڑے مشائخ کو، بزرگوں کو، علماء کو دیکھا، لیکن جس طرح مولانا خادم حسین رضوی نے اللہ کے محبوب کی عزت و عظمت پہ پیارا دیا، وہ واقعی بے مثل تھا، 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 واقعی بے مثل تھا. مولانا پتہ نہیں اللہ نے مٹی کیسی باکمال لگائی ہوئی تھی. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. بنا کر دند خوش رسمیں با خاک و خون غلطی دن خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت رات. خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. اس دور میں اگر اپنی نظر کو ٹھیک کر لیا جائے اور کہتے وقت یہ سوچ لیا جائے کہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں ہی بڑی چیز ہوں. پتر جیڑا یہ سمجھے انہوں کہنا تے تو بڑیاں بڑیاں وڈیاں چیزاں بھی اتھے آئیاں تے او بھی اتھوں چلیاں گئیاں، پر مرن تو بعد پھر یاد انہوں نے لوگوں نے رکھیا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی دے ناں تے قربان کرتا. اللہ نے بھی انہوں نے پسند کر لیا. بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے. میرے پاس الفاظ کہاں کہ میں اس استقامت کا اظہار کر پاؤں. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور اللہ ان کے بیٹے کو استقلال عطا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سوال مدثر قادری کا ہے. حضور مرد کے لیے کون سے رنگ کا لباس پہننا جائز ہے؟ مرد کو چاہیے کہ وہ سفید لباس پہنا کرے، یہ سنت ہے. اور امامے جو ہیں وہ امامہ مطلقاً سنت ہے، رنگ کوئی بھی ہو، لیکن سفید رنگ کا امامہ بہت افضل ہے. چونکہ میں نے غوث اعظم کے طریقے پر باندھا ہوا ہے، لہذا براؤن امامہ جو ہے یہ غوث اعظم کی ہمت، جرت اور استقلال کی علامت ہے. میں نے پوری زندگی یہ امامہ جو ہے اس کو پسند کیا. سفید بھی باندھتا ہوں کبھی کبھی، سبز بھی باندھتا ہوں کبھی کبھی، اور سیاہ بھی باندھتا ہوں کبھی کبھی، اور رنگوں کے بھی مل جائیں تو میں پہن لیتا ہوں کبھی کبھی، لیکن مستقلاً یہ امامہ مجھے پسند آ گیا. حضور غوث اعظم کا ایک طرز ہے یہ، اور بزرگوں نے اس کو پہنا اس لیے میں اس کو پسند کرتا ہوں. لیکن سفید سبحان اللہ کیا کہنا، اور سبز بھی کیا کہنا، اور کوئی بھی رنگ ہو، امامہ مطلقاً سنت ہے اور رنگوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے. بس اگر کوئی اس کو پسند کرے تو سبحان اللہ، میں اس طرح کا پہنتا ہوں. یہ بیٹے مدثر، میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. لباس سفید پہننا یہ افضل ہے. وعلیکم السلام. یہ سوال مظہر اقبال قادری کا ہے. سبحان اللہ. مظہر اقبال قادری کو اللہ سلامت رکھے. حضور میری طرف سے آپ کو سلام ہو اور دعا بھی فرما دیں. اللہ تجھے برکت عطا فرمائے اور تمہارا سلام بھی ہمیں آن پہنچا. تمہیں ملنے کی بھی اللہ توفیق دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سوال فیصل خان کا ہے. حضور غسل فرض ہونے کی صورت میں وضو کر کے پانی پیا جا سکتا ہے؟ جی جناب، کلی کر کے بھی پانی پیا جا سکتا ہے. غسل فرض ہونے کی صورت میں فقط کلی کر کے ہاتھ وغیرہ دھو کے پانی پیا جا سکتا ہے. جی. وعلیکم السلام. یہ سوال محمد شاہد اقبال کا ہے. حضور اگر کسی بندے کے ساتھ ایک ہندو جاب کر رہا ہو تو اس کے ساتھ کس طریقہ سے رہنا چاہیے، مجھے گائیڈ کر دیں. بیٹا مسلمان ہیں اور ہندو مذہب کے اعتبار سے ہندو ہے نا، ہے تو ابن آدم نا، تو جو صورت محمدی پر ہے اس کا اعزاز با اعتبار انسان ہر انسان پہ لازم ہے. مسلمان آپ پیار کریں، ہندو سے بھی پیار کریں، کیا ہوا؟ سکھ سے بھی پیار کریں، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ان سے پیار کیجئے، چونکہ آپ کو پیار کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو مسلمان جی، کافر کے منہ میں بھی جو پانی جاتا ہے نا، منہ تو کافر کا ہے لیکن اس کے منہ میں
سے جو نکلا ہے وہ ناپاک نہیں ہو گیا، وہ پلید نہیں ہو گیا، لہذا آپ احتیاط فرمائیے، انشاءاللہ تعالیٰ انسانوں تک آپ کا یہ نقطہ نظر پہنچے گا تو ان کے دل نرم ہوں گے۔ اور ہمارے بارے میں جو لوگوں نے یہ زاویہ لوگوں کو دکھایا کہ مسلمان بڑے سخت ہوتے ہیں، یہ تو بڑے خونخوار ہوتے ہیں، خدا کا خوف کیجئے، مسلمان ہی تو ہیں جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ سفر پر ہیں اور حج کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ آپ نے نزول اجلال فرمایا، جس کو کہتے ہیں نا پڑاؤ فرمایا، تو وہ اگر یہ الفاظ بھی کہے جائیں تو حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن جب بزرگوں کا وقت آئے تو کیا کہیے؟ نزول اجلال فرمایا۔ جہاں آپ نے مقام کیا وہاں اترے سواریوں سے، تو غلام مریدین آپ کے معتقدین وہ ضروریات حاجت ضروریات کے لیے تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے بھی بندہ آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ ابھی گئے تھے دوڑے آ رہے ہو؟ کہنے لگے حضور قریب ہی ایک غار کے اندر ہم نے ایک انسان کو دیکھا ہے، بڑی بری حالت ہے اس کی، وہ اٹھ کے خود بیٹھ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، اور اپنے گند میں لت پت ہوا ہے، اور اس کے اوپر مکھیاں بن بنا رہی ہیں، ہم سے تو دیکھا نہیں گیا۔ فرمایا اچھا لو چلو مجھے لے چلو، اور پانی کا مشکیزہ بھی بھر لو۔ پانی کا مشکیزہ بھر کے ساتھ لیا گیا، اور امام حسین کا بیٹا کربلا کا سارا منظر دیکھنے والا، اللہ اکبر، اے سادات تمہاری بھی عظمت کو سلام ہے، اے فاطمہ زہرا کی اولاد تمہاری بھی عظمت کو سلام ہے، کمال درجے کی بی بی کے پوتے ہو، اب علی شیر خدا کے پوتے بھی کمال درجے کے ہیں۔ امام حسین کے بیٹے نے کہا مجھے لے چلو، لے آئے۔ جب وہاں لے گئے آپ نے فرمایا کہ تم ایک طرف ہو جاؤ، آپ نے آستینیں چڑھائیں، مشکیزے سے پانی کہا گراؤ، اس بندے کو مل مل کے دھویا، اور اس کو اپنا کپڑا، اپنا کرتا امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنایا، اور پھر اسے آپ نے اپنے بازو کا سہارا دے کے بٹھایا، اور اس کو دوائی پلائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گیا۔ فرمایا تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو بیمار ہے، ہم تو تیری خدمت کے لیے آئے۔ کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر آپ مجھے پہچانتے تو آپ میرا گلا دبا دیتے۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں نے تجھے پہچانا نہیں؟ تو میرے باپ کا قاتل سنان بن انس ہے، میں نے پہچان لیا ہے۔ پھر یہ کیا؟ فرمایا وہ تیرا کردار تھا جو تو نے کربلا میں ادا کیا، یہ حسین کے بیٹے کا کردار ہے جو آج اس نے ادا کر دیا ہے۔ اب بتائیے کیا انسانیت کے اندر یہ محبت، کسی کے لیے یہ پیار کہیں اور نظر آتا ہے جو اولاد مصطفیٰ میں نظر آتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ ہے بی بی کی اولاد، یہ ہے مولا کائنات کی اولاد، یہ ہے رسول اللہ کی آل، یہ ہے رسول اللہ کی پاک آل، یہ ہے رسول اللہ کی اولاد، یہ ہے رسول اللہ کی پاک اولاد، یہ ہے رسول اللہ کی اولاد کا کردار۔ خدا گواہ ہے پوری انسانیت کے اندر کہیں بھی ایسا کردار نظر نہیں آتا جیسا رسول اللہ کی اولاد نے ادا کر کے دکھایا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہندو کام کرتا ہے، ہمارے تو اکابر نے ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا، دیکھیے یہ ہوتا ہے کردار، یہ ہوتا ہے حسن سلوک۔ اگر ہم امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی اس عمل کو یاد رکھیں تو یقین کریں کہیں بھی فتنہ و فساد سر ہی نہ اٹھا پائے۔ اب میں بڑھ کے مارنے لگ جاؤں کہ میں فلاں کتاب پڑھی ہے، میں نے فلاں علم پڑھا ہے، میں نے فلاں علم پڑھا ہے، میں جس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، پنجاب یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، حزب الاحراف کا پڑھا ہوا ہوں، جامعہ نظامیہ کا پڑھا ہوا ہوں، بڑے بڑے اکابر سے پڑھا ہوا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ بس میں ایک طالب علم ہوں، آج 63 برس کی عمر میں بھی یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج بھی ایک طالب علم ہوں، آج بھی ایک طالب علم ہوں، آج بھی ایک طالب علم ہوں۔ بڑھ کے مارنے پہ آتے ہیں، اللہ جانتا ہے کیا ہو جاتا ہے۔ 4 دن میرے ہاں آ جائیں تو انشاءاللہ طبیعت صاف ہو جائے۔ ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لیجئے، جب اللہ اللہ ہوتی ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ جب اللہ کو یاد کر لیں تو باقی کیا رہ گیا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بیٹے، اور بھی سوال ہے؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال سید عثمان شاہ کا ہے۔ حضور مجھے تصوف اور روحانیت کے متعلق خیالات آتے ہیں، دعا فرما دیں۔ آپ ایسے کریں کہ کسی ایک دن ہلکا ذکر میں آ جائیں،
دعا میں کر دیتا ہوں، اللہ آپ کے خیالات درست سمت پر رکھے، آپ چہکیں، آپ لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنے، اور آپ کے لیے انسان دوسرے بھی راحت کا سبب بنے۔ ہم تو انسان کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا کمال نہیں ہے انسان ہونا، ابن آدم ہونا بڑا کمال نہیں ہے، بڑا کمال محمدی ہونا ہے، مصطفی ہونا ہے۔ لہذا اگر کچھ بننا ہے تو محمدی بنیے، مصطفی بنیے، مزہ آ جائے گا، زندگی کا مزہ آ جائے گا، گرچہ مختصر ہے، مزہ آ جائے گا۔ جی لیجیے بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عثمان نطقانی کا ہے، حضور کیا آپ کی مولانا پیر سید تراب الحق قادری سے ملاقاتیں رہیں؟ جی جناب، حضرت سے میری ملاقاتیں رہیں، ان کی میں نے بہت بار زیارت کی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ ایک عظیم آدمی تھا، وہ ایک عظیم آدمی تھا، وہ ایک عظیم آدمی تھا۔ اللہ ان کی اولاد کو برکتیں عطا فرمائے۔ میری ان سے ملاقاتیں نہیں، کئی بار میری ان سے بات بھی ہوئی، کمال درجے کا مرد تھا، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال طیب فاروق کا ہے۔ فاروقی ہے بیٹے کہ فاروق؟ طیب فاروق کا ہے۔ حضور حضرت ام ایمن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پیا، وضاحت فرما دیں۔ وہ رسول اللہ کا بول مبارک تھا، عنبر و امیر سے زیادہ خوشبودار تھا، اور جب پی لیا تو سرور عالم نے پوچھا کہ اس برتن میں میرا بول تھا۔ ام ایمن نے کہا وہ تو میں پانی سمجھ کے پی گئی۔ فرمایا ام ایمن جاؤ، اب قیامت تک تمہاری نسل کے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا اور کبھی کسی سے بو نہیں آئے گی، تو قیامت تک آپ کی اولاد میں سے خوشبو آتی رہے گی اور کبھی پیٹ میں درد نہ ہوگا۔ جو رسول اللہ کے مبارک منہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل گیا وہ ہو کے رہا، ہوتا ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر میں نے باقاعدہ بیان کیا ہوا ہے تفصیلی کہ فضلات پیغمبر کا حکم اللہ کے نبی کے لیے وہی ہے جو ہمارے لیے ہمارے فضلات کا حکم ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے فضلات کا حکم امت کے لیے پاک ہونے کا ہے، امت کے لیے پاک ہونے کا ہے، امت کے لیے وہ پاک ہیں۔ اس پر تفصیلی بیانات میں نے کئی بار کیے ہوئے ہیں، انہیں دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے۔ اچھا، بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال منیر عبدالعزیز کا ہے۔ حضور صدر الشریعہ کو کسی نے خط لکھا، آپ نے فرمایا میں مکان بنا رہا ہوں، تو ازراہ یہ وہ واقعہ بیان فرما دیں۔ منیر عبدالعزیز صاحب صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ اجل، ان کو کسی نے خط لکھا کہ یہ مسائل ہیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ آج کل فقیر مکان بنوا رہا ہے، مطلب کہ مولوی سردار احمد سے بھی جو ہے وہ ملاقات کو جی چاہتا تھا، لیکن اس مصروفیت کی بنا پر ان سے بھی ملاقات ہوئے عرصہ ہو گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ مولوی صاحب بھی اور کچھ شاگردوں کے نام لیے، وہ فرصت ہو تو مجھے مل لیں۔ تو ان دنوں آپ وہاں تھے، اپنے جہاں مکان بنا رہے تھے۔ صدر الشریعہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ چلو ابھی یاد آ گیا تو میں عرض کر دوں گا، مبارک پور کے قریب کوئی جگہ تھی، وہاں کے رہنے والے تھے۔ بہرحال مکان بناتے ہوئے مصروفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی عالم دین یا کوئی شیخ صاحب مکان بنا رہے ہیں، مصروفیت کی بنا پر مسائل سے تھوڑی سی توجہ ہٹی ہو تو اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ نواز صاحب کے بیٹے کا جو نام نوفل ہے، ان کا نام الف سے یہ سے کاف اور یہ پوچھا گیا تھا، نواز احمد نے پوچھا تھا کہ میرے وہاں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے تو ہم نے اس کا نام نوفل رکھا ہے، تو میں نے مولانا صاحب سے کہا تھا کہ زائچہ اس وقت بنانا میرے لیے ذرا مشکل ہوگا تو آپ بنا دیں۔ انہوں نے بنا کے نکال دیا، اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام الف یہ کاف اور غین۔ تجویز کون سا کیا آپ نے؟ وہ ان سے چار میں سے کوئی جو نام سے شروع ہو رکھے ہیں۔ جی، اس کا نام احمد رضا رکھ دیں، اس کا نام احمد رضا رکھ دیں، اس کا نام احمد رضا رکھ دیں۔ یہ لیجیے، شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور یہ سوال محمد زبیر احمد کا ہے۔ حضور رات کے وقت دودھ پینا کیسا ہے؟
اور رات کے وقت سونے کے عین قریب دودھ پی کر لیٹ نہیں جانا چاہیے، بلکہ دودھ پی کر کچھ وقت جاگنا چاہیے اور باتیں وغیرہ کرنی چاہیے، یا کوئی کام بھی ہلکی پھلکی توجہ والا کرنا چاہیں تو کریں، اور 1 گھنٹہ اس کے بعد آپ بے شک آرام فرمائیں، انشاءاللہ دودھ میں خیری ہوگی۔ اور دودھ پینے کے بعد کلی کر لینی چاہیے، کہ دودھ پینے کے بعد کلی کرنا، انگلی بھی پھیر لینا منہ میں اور دانتوں پر، یہ سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لہذا دودھ پینے کے بعد کلی کرنی چاہیے، یہ سنت ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دن میں کلی کرنا بھول گیا، صبح فجر کے لیے جب اٹھا تو وہ اثرات ماشاءاللہ نمایاں نظر آ رہے تھے دانتوں کے اندر، تو پھر میں نے برش وغیرہ کیا تو ٹھیک ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عبد الرحمن کا ہے، حضور کوئی عورت چلا کر رہی ہو اور وہ باہر کسی عورت سے مل لے، ایسی عورت جس کو سودک منع ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ملنے میں احتیاط کرنی چاہیے، نہ ملے یہ اولا ہے، اور اگر مل لیا اب فکر نہ کرے، کوئی ضرر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ جی بیٹا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال عثمان متقانی کا ہے، حضور قرآن پاک یاد کرنے کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ قرآن پاک کھول کر سامنے رکھ لیں، اور اگر آپ نے 1 2 3 آیتیں 4 آیتیں رکوع جو یاد کرنا ہے، بس اسے یہ ذہن سے نکال کر کے میں نے اسے ابھی حفظ کر لینا، اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ اوپر دیکھ کر آپ طاق مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ تک پڑھیں گے، تو پھر آپ قرآن پاک بند کر کے اب اس کو اس نقشے پر گھمائیے جو آپ نے دیکھا ہے، انشاءاللہ وہ آیات آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ یہ فقیر کا 40 سال عمر رہا ہے، مجھے قرآن مجید کے بہت سارے حصے یاد ہیں، اور جب میں کبھی تلاوت کرتا ہوں تو وہ وقت میں سامنے لے آتا ہوں، اور قرآن مجید کا وہ نسخہ جس پر میں دیکھ کے اس وقت تلاوت کرتا تھا، بڑا پرانا ایک نسخہ بھی لائبریری میں ہے، کہیں میں نے رکھا ہوا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تو یہ یاد کیا ہوا وہ نقشہ ہے جو میری میموری میں بیٹھا ہے، میں اسے دیکھتا جاتا ہوں، پڑھتا جاتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا پکا حافظ ہے، حالانکہ حال فقیر کا یہ ہے کہ میں اپنے حافظے کے بارے میں کیا عرض کروں، یہ تو عطائے غوث الورا ہے، یہ تو عطائے غوث الورا ہے، اور اگر اس کا کسی کو انکار ہونا تو کبھی میرا آمنا سامنا ہو تو پھر وہ قرآن کی آیت پڑھے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو عرض کروں گا کہ آپ دیکھیے غوث اعظم کا فیض یہ ہے غوث الورا کا فیض، یہ ہے غوث اعظم کی عطا، یہ ہے غوث الورا کی جانب سے انعام اپنے گناہگار مرید پر۔ میں تو کسی کھاتے میں نہیں ہوں، اور جو لوگ ان سے سچی محبت کرتے ہیں، حضور تو گٹ سے پکڑ کر سنبھال لیتے ہیں، سیدھا ہو۔ اللہ اکبر، ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور سن لیجیے ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے سارے مریدین جنت میں نہ چلے جائیں۔ اگر کوئی یہاں یہ کہے کہ اللہ کا حکم کہاں گیا، اللہ کے حکم کے خدا کے بندے، اللہ کا امر، یہی تو عبد القادر جیلانی کا کہنا اللہ کے امر کے خلاف نہیں ہے، اللہ کے امر کے تابع ہے، اللہ کے امر کے ماتحت ہے، فی امرنا ھذا کے اندر ہے، فی امرنا ھذا سے باہر نہیں ہے۔ یہ کہاں سے نکال لیا؟ یہ فی امرنا عبد القادر جیلانی کا قول فی امرنا ھذا کے باہر ہے؟ عبد القادر جیلانی کا کچھ کہنا فی امرنا ھذا کے باہر ہے؟ نہیں، فی امرنا ھذا کے اندر ہے۔ بابو لوگوں یاد رکھ لو، کچھ لوگ فی امرنا ھذا کے اندر ہوتے ہیں، لوگ انہیں باہر سمجھتے ہیں۔ پتر جب اندر باہر نظر مارنی آ جائے نا تے اندر باہر نظر آ جاندہ ہوندا، تے جے نظر اپنی جڑی ہے وہ کھوٹ ہے،
ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫੀ ਅਮਰੇ ਨਾ ਹਾਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਦੇਖ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦੇ ਕੌਲ ਨੂੰ ਫੀ ਅਮਰੇ ਨਾ ਹਾਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੀਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਪਿਆ تو بندہ گیا۔ 40-45 سال ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے میدان میں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے، یہ میرے نبی کی مجھ پر نگاہ کرم ہے، یہ اہل بیت اطہار کا تصدق ہے، یہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا فیضان ہے کہ ہم نے زبان کو بے ہنگم نہیں چلایا، سوچ سمجھ کے چلایا ہے۔ جہاں نہیں پتہ چلا کہہ دیا کہ نہیں مجھے نہیں آتا، اور جہاں نہیں آتا وہاں پر بھی جو ہے وہ کوشش کرنا کہ ایسا راؤ لنگ جاوا پتر ایویں ڈکیا جائے گا، چھڈ پراں انج نہ کریا کر، جیڑا بھی کوئی ہے لے پتر۔ اور ہے سوال؟ واہ 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 واہ۔ پھر مجھے کہتے ہیں پھر اج کل پنجابی بولن تے آ جاندا، پتر پنجابی میری مادری زبان ہے، میں پنجابی بولنا وا تے بولاں گا، مینوں عربی بھی بولنی ہوندی ہے، مینوں فارسی بھی آندی ہے، مینوں انگریزی بھی آندی ہے، پنجابی تو جی میری مادری زبان ہے نا پنجابی، اردو بھی مینوں آندی ہے جی، کچھ سنسکرت بھی سیکھی ہوئی ہے، ہندی بھی سیکھی ہوئی ہے، اور کئی زبانیں سیکھیاں ہوئی ہیں۔ اینے دے کاہدا ناز کرنا، زباناں آندیاں نے، مینوں ایدے تے ناز ہے کہ میں جو کچھ بھی ہاں نا، میں غوث پاک کا غلام ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا ہوں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، مجھے سچی محبت کرتا ہوں، میں اپنے آقا مولا سے سچی محبت کرتا ہوں۔ ہاں ویسے کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خود درگزر کی ہے، ہاں تو کریم ہے تیری خود درگزر کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر بھی کیا عجب شے ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، حضور غوث اعظم سے کوئی ٹکر لینے پر نہ آ جائے، ورنہ معاملہ صاف ہو جائے گا، پھر بعد میں روتا رہے گا اے کی ہو گیا، اے کی ہو گیا۔ پتر نہ انج نہ کر۔ لے اے سوال عبدالرشید ہے، کہندا حضور اپنے پیر و مرشد کے تبرکات مثلا بال مبارک اکٹھے رکھنا کیسا ہے؟ اپنے پیر و مرشد کے تبرکات مرید کے لیے جمع کرنا کوئی منع نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، مرید اپنے پیر کے تبرکات جمع کرے، کوئی منع نہیں ہے۔ لوگوں کو ہم کچھ نہیں کہتے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے منٹ ہو گئے بیٹا؟ واہ واہ 40 منٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک وغیرہ بھی کریں، مجھے بچے کہہ رہے تھے تو کر دیا کریں گے، آپ کو بھی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ پوری دنیا ہماری بات سن رہی ہوتی ہے، اور لوگوں کے پیچھے پڑنا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، ورنہ میں نسباً راجپوت ہوں نا، میری زبان بڑی عجیب و غریب ہے، پھر اس سے بچنا چاہیے لوگوں کو ایسے خام خواہ میں۔ چلو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بڑا نکما آدمی ہوں، بس اللہ حافظ، اللہ حافظ۔